تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین خالق كل مكان ومكين والصلاة والسلام والرحمة والبركات على سيد السادة إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الراشدين النيرين ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه جل شأنه وعم نواله إجلالا وإكراما في شأن عظمة نبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما أبدا. بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور شافع یوم النشور ختمی مرتبت آقائے نامدار فخر موجودات سرکار دو عالم نور مجسم رسول مکرم صاحب لطف و کرم تاجدار عرب و عجم سرکار مدینہ راحت قلب و سرور سینہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرما
اور آج ہمیں اسی حبیب کریم صاحب لطف امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مبارک کے جشن میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے آج ہم اس عظیم الشان جشن میں جمع ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حضرت رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا قرآن مجید اس حوالے سے، اس کی حقانیت کے حوالے سے اور مسلمانوں پر ان کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یار اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جس کو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کے مثل ایک سورت کو لا کر بتاؤ اور تم اس پر اپنے گواہوں کو پیش کر دو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین ساری انسانیت سے مخاطب ہے اور اپنے اس کلام کے ذریعے انسانیت کو ان میں جو قرآن کے اور صاحب قرآن کے منکر ہیں انہیں خالق کائنات اپنی للکار کو پیش کر رہا ہے۔ خالق کائنات انہیں چیلنج پیش کر رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے میرے حبیب کریم صاحب لطف امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اگر تم انکار کرتے ہو اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کردہ میرے کلام کا، تو پھر تمہارے لیے یہ کھلا چیلنج پیش کر دیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو بھی تمہارے درمیان مبعوث فرمایا ہے اور اس حبیب پر اپنے کلام کو بھی نازل فرمایا ہے۔ تم اگر شک کرتے ہو قرآن کریم پر، صاحب قرآن مجید پر، تو اس طرح کی کوئی ایک مثال تم پیش کر کے بتا لو، تمہارے دعوے کو سچ قرار کر دیا جائے گا، تمہاری بات کو قبول کر لیا جائے گا۔ میرا قرآن بھی بے مثال ہے اور اس قرآن کو میں نے جس حبیب پر نازل فرمایا ہے وہ حبیب کی ذات بھی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم کا آغاز
سورہ بقرہ ابتدائی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین قرآن کی حقانیت کا بھی اعلان فرما رہا ہے، صاحب قرآن کی حقانیت کا بھی اعلان فرما رہا ہے۔ صرف اپنے پیام کے ذریعے قرآن کے حق ہونے کا رب تبارک و تعالیٰ نے اظہار نہیں فرمایا، پروردگار عالم نے صاحب قرآن کے حق ہونے کا اپنے کلام کے ذریعے اعلان نہیں فرمایا، بلکہ ان کی حقانیت پر چیلنج فرما دیا، اپنی للکار کو پیش کر دیا۔ میں نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان جلوگر فرمایا ہے، میں نے اس حبیب پر اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے۔ تم اگر شک کرنا چاہتے ہو تو لوگوں، ساری انسانیت کو رب العالمین نے اس بات کا چیلنج دے دیا کہ تم نہ قرآن کی طرح کوئی مثال پیش کر سکتے ہو، نہ صاحب قرآن کی تم کوئی مثال پیش کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا ہے، اس چیلنج کے کلمات پر غور کرتے چلے۔ ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، رب تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، اس بات کا اظہار فرما رہا ہے کہ فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو تم نے ایک سورت کو اس طرح کی لا کر بتا دو، اپنے گواہوں کو اس پر پیش کر دو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم اس چیلنج کو پورا کر کے بتا دو۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی حقانیت کے بارے میں اور جس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کلام کو نازل کیا گیا، اس حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں جب ان کی حقانیت کا اعلان فرمایا تو ایسے ہی ہم نے ان کو بھیجا مختلف انداز میں۔ قرآن کریم میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کا رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کہیں حضور کی بعثت کا ذکر آیا تو اس کا مقصد بیان فرما دیا کہ میں نے انسانوں پر، خاص طور پر ایمان والوں پر حضور کی بعثت کے ذریعے، حضور کی جلوگری کے ذریعے احسان فرمایا ہے۔ وہ آئے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، حضور کی جلوگری ہوئی ہے تو آیات ربانیہ کے اظہار کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کیوں جلوگر ہوئے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو پاکیزگی عطا کرنے کے لیے کیوں حضور کی آمد ہوئی؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے حضور کی جلوگری ہوئی ہے تو کیوں ہوئی؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ لوگوں کو حکمت سکھلانے کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کا تذکرہ قرآن کریم نے جا بجا فرمایا ہے، تو کہیں حضور کی آمد کے مقاصد کو بیان فرمایا، کہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کی شان کو بیان فرمایا، کہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت و عزت اور حضور کی ناموس کی عظمت کا اظہار فرمایا۔ متعدد کلمات سے، متعدد آیات بینات سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی حقانیت کا اعلان فرما دیا، تو اسی حقانیت کے تذکروں میں، حضور کی بعثت کے تذکروں میں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کے بیانات میں رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضور کی جلوگری کا ذکر فرما دیا، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت کا بھی ذکر فرما دیا، حضور کی عظمت کا بھی ذکر فرما دیا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیاری ذات ہونے کا بھی ذکر فرما دیا، حضور کی ذات کے واقف پن کا بھی اظہار فرما دیا۔ صرف بھیجا نہیں ہے، اس شان سے بھیجا، ایسی بے مثال ذات مصطفیٰ کو رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ایسی بے نظیر ذات اپنے حبیب کو بنایا ہے۔ صرف بھیجا نہیں، بھیج کر اعلان فرما دیا اگر تمہیں میرے حبیب کی ذات میں، ان کے کمالات میں، ان کی صفات میں کچھ شک ہو، کوئی شبہ ہو تو لوگوں میرے حبیب کی طرح تم کسی کو پیش کر کے بتا دو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب للکار پیش کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جب چیلنج کیا ہے تو چیلنج کرنے والا جتنی شان والا ہے، جتنی قدرت والا ہے، پروردگار عالم کا اعلان بھی اتنا ہی مضبوط ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا چیلنج بھی اتنا ہی ہوتا ہے، پروردگار عالم کی للکار بھی اسی طرح شان والی ہے۔ قیامت کا منظر بپا ہو جائے گا،
لیکن کائنات میں نہ کوئی قرآن کی طرح مثال کو پیش کر سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کی کسی کمال اور حضور کی عظمت کی کوئی مثال کو کوئی پیش کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کے طور پر قرآن اور صاحب قرآن کی حقانیت کا اعلان فرمایا۔ دنیا میں قرآن کی حقانیت پر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بہت سے گزرے ہیں اور آتے بھی رہیں گے، لیکن تاریخ شاہد ہے 14 صدیاں گزر گئی، بلکہ ہر مسلمان کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ تا دور شمس و قمر، تا قیام قیامت نہ قرآن کریم کا کوئی سورہ مٹ سکتا ہے، نہ کوئی آیت تبدیل ہو سکتی ہے، نہ کوئی کلمہ بدل سکتا ہے، نہ کسی حرف میں فرق آ سکتا ہے، نہ قرآن کریم کا کوئی نقطہ قیامت تک ہرگز نہیں مٹایا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم اور اس کی حقانیت، قرآن کریم اور اس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا۔ ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے، ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہیں فرماتا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے ذکر کو نازل حقانیت کے ساتھ ہم نے کو نظر انداز کر دیا جا سکتا ہے۔ ذرا اس بات کو بھی سمجھتے چلے کہ جن آیتوں کے بارے میں شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ آیت قرآن کریم میں بڑی سخت ہے، یہ آیت قرآن کریم میں نہیں ہونا چاہیے، کیا قرآن کریم کا پیام سالمیت کے خلاف ہے؟ کیا قرآن کریم کا پیام امن کے خلاف ہے، آشتی کے خلاف اس کے اصول ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن عزیزان محترم، قرآن کریم کو اور اس کے نازل ہونے کے جو پہلو ہیں، جو واقعات ہیں، جو اس کی منظر کشی ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو یہ بات بھی ہمارے دل و دماغ، وہم و گمان، فکر و خیال میں رچائی اور بسائی جا سکتی ہے کہ ہاں قرآن کریم نے جب کبھی حکم دیا ہے محبت کا حکم دیا ہے، جب کبھی حکم دیا ہے امن و سلامتی کا حکم دیا ہے، قرآن نے جب کبھی حکم دیا ہے پیام آشتی دیا ہے، ہر جگہ قرآن کریم میں سالمیت کا پیام ہے۔ ہم اپنے وطن میں رہیں، اپنے وطن کی حفاظت کا بیان قرآن دے رہا ہے۔ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی غیر ملک میں چلے جائیں، اس غیر ملک کی حفاظت اور اس سے وفاداری کا بیان قرآن دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین بیت المقدس سے کہاں تشریف فرما ہوئے؟ مکہ المکرمہ۔ بتاؤ کیا مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر مکہ المکرمہ کو تشریف لائے، وہاں پر اللہ کے گھر، توحید کے مرکز خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، اور ان کے دل میں جذبات امڑ گئے اور انہوں نے دعا کی، رب جعل هذا بلدا آمنا، رب جعل هذا البلد آمنا۔ دعا کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم کی دعا رب تبارک و تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے ایک نہیں، اس دعا کو قرآن کریم میں 2 جگہ نازل فرما دیا۔ کون سی دعا ہے جس میں حضرت ابراہیم نے اہل مکہ کی سلامتی کی دعا مانگی تھی، مکہ المکرمہ کی سلامتی کی دعا مانگی تھی؟ مکے میں پروردگار عالم امن کو عطا فرما دے، اس علاقے میں سلامتی کو نازل فرما دے، پروردگارہ اس شہر کو تو امن و امان والا بنا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مکہ المکرمہ حضرت ابراہیم کا وطن نہ تھا، حضرت ابراہیم دوسرے علاقے میں آئے ہوئے تھے، یوں کہوں تو وہ دیار غیر میں تھے۔ اپنے وطن کی حفاظت تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان اگر کسی خطے میں چلا جاتا ہے، دیار غیر میں چلا جاتا ہے، دوسرے ملک میں بھی چلا جاتا
ہے تو اس علاقے سے وفاداری کرنا، اس علاقے کی تعلیمیت کی فکر کرنا، اس علاقے میں امن کو قائم کرنا، اس علاقے میں پیس اینڈ سیکورٹی کو نافذ کرنا، لا اینڈ آرڈر کو لحاظ رکھنا، اس کو ملحوظ رکھنا، یہ مسلمان کے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ یہ ہم نہیں بلکہ ہمارا حقانیت والا قرآن اعلان کر رہا ہے۔ قرآن کریم پر اور شبہ پیدا کرنے والے اس بات کو سمجھتے چلے کہ قرآن کریم نے جب بھی پیام دیا ہے امن و سلامتی کا، محبت کا پیام دیا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے جس کو دنیا عدل کہتی ہے، جس کو دنیا انصاف کہتی ہے، عدل کی بات تو سب کرتے ہیں، انصاف کی بات تو سب کرتے ہیں۔ آج ایکویلٹی، سیکولرزم، لبرلزم، اس طرح کے جملے ہر زبان، ہر قوم اور ہر ملک کے باشندوں کا نعرہ بن چکا ہے، لیکن قرآن کی حقانیت پر شک اور شبہ کرنے والوں ذرا غور تو کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا اعلان فرماتا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے پروردگار عالم برابری کی بھی تعلیم دیتا ہے، پروردگار عالم عدل کا بھی حکم فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ احسان کا، انصاف کا بھی حکم دیتا ہے۔ بات صرف برابری تک، عدل تک، انصاف تک محدود نہیں رہتی، بلکہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ عدل و انصاف سے، برابری سے آگے بڑھ کر قرآن نے احسان کا بھی حکم دیا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ محبت کا تبادلہ کرتا ہے تو آپ بھی اس کی محبت کا صلہ اس کو دے، یہ برابری ہے۔ کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو اس کے تحفے کا آپ پلٹا کر کوئی تحفہ اس کو دے، یہ انصاف ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اس کی نیکی کے برابر، اس کے سلوک کے برابر، اس کے صلہ رحمی کے برابر، اس کے احسان کے برابر آپ بھی کچھ اس کا بدلہ دیتے ہیں، کچھ احسان چکا دیتے ہیں، تو یہ ایکویلٹی ہوا، یہ احسان، یہ انصاف ہوا، یہ برابری ہوا۔ لیکن انصاف کی نظروں سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کا پیام کیا ہے، قرآن کا پیام کیا ہے؟ قرآن کی حقانیت یہ اعلان کر رہی ہے کہ دنیا والے صرف ایکویلٹی کی حد تک محدود ہے، ایکویلٹی سے آگے کا جو درجہ ہے وہ احسان کا درجہ ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے یا نہ کرے، اس کے ساتھ محبتوں کے تبادلے کا اسلام حکم دیتا ہے، یہ احسان ہے۔ کوئی آپ کو تحفہ دے نہ دے، تحفہ دینے میں، محبت کا اظہار کرنے میں، صلہ رحمی کرنے میں، حسن سلوک کرنے میں، رشتہ دار ہو اس کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کیا جائے، پڑوسی ہو اس کے ساتھ بھی اس کو اچھا صلہ، اچھا برتاؤ اور اچھی پیشکش اس کے ساتھ کی جائے۔ کیوں کی جائے؟ کیا اس نے کوئی آپ کے ساتھ محبتوں کا تبادلہ کیا؟ نہیں کیا، اس پر احسان کرے۔ کیا اس نے کوئی آپ کو روپیہ دیا تھا؟ نہیں دیا، پھر بھی آپ اس پر احسان کریں۔ کیا آپ کا کوئی وہ خونی رشتہ دار ہے؟ نہیں ہے، پھر بھی آپ کو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے قرآن اعلان کرتا ہے اللہ صرف انصاف کا، برابری کا اور عدل کا حکم نہیں دیتا، عدل سے آگے بڑھ کر احسان کا بھی پیام دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کو آج کے موضوع کے دوسرے پہلو کی طرف لاتا چلوں اور اس بات کو، اس پیام کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ قرآن کریم کا کیا قتال سے کوئی تعلق ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم کا کیا لڑائی جھگڑے سے کوئی تعلق ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر قرآن کریم میں اس طرح کی جو آیات کریمہ نازل ہوئی اس کا جواب کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں جو شبہات پیدا کر دیے گئے، بے اطمینانی قرآن کریم کی حقانیت کے حوالے سے ڈال دی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جامع ترمذی شریف تفسیر کے ابواب میں سورہ حج کی آیت کریمہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کو ذکر کیا گیا کہ جس میں اس کا پس منظر یہ ہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں
وہ لوگ جو تم سے مقابلہ کر رہے ہیں تم ان کے مقابل میں آ جاؤ. وہ لوگ جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں تم اپنے بیچ بچاؤ کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ لوگ جو تم پر دہشت کو طاری کرنا چاہتے ہیں اس دہشت کو مٹانے کے لیے تم تیار ہو جاؤ. وہ لوگ جو دہشت کے ماحول کو بپا کرنا چاہتے ہیں تم اس دہشت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ. وہ لوگ جو نقض امن کرنا چاہتے ہیں سلامتی کے ماحول کو توڑنا چاہتے ہو تمہیں ان کے نقض امن کا جواب دینا ہوگا. سلامتی کے ماحول میں جو دہشت کو پیدا کر رہے ہیں جو وحشت کو پیدا کر رہے ہیں ان کے درمیان سے دہشت کو مٹانا ہوگا, وحشت کو ختم کرنا ہوگا, ان کی بدامنی کو روکنا ہوگا. اور جو بے چینی کا الجھن کا کشیدگی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں اس الجھن کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں تمہیں پیام محبت کو عام کرنا ہوگا. اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آؤ جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں تم ان کے مقابلے میں تیار ہو جاؤ. اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر. کی اجازت دے دی گئی انہیں جن کو لوگ مارنا چاہتے ہیں ان کو اللہ نے اجازت اب دے دی ہے. جن کو لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ قتل ہونے کے لیے اپنے جسم کو ہرگز پیش نہ کرے, وہ مر مٹنے کے لیے اپنی گردنوں کو پیش نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو بچانا, اپنی جان کی حفاظت کرنا, اپنی گردنوں کا تحفظ کرنا یہ قرآن کریم نے مسلمانوں کا حکم دیا ہے. دشمنوں کے مقابلے کا مطلب کیا ہے؟ تو جامع ترمذی شریف کے سلسلے میں 2-4 روایتیں بیان کی گئی کہ مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام رہا کرتے تھے, انہیں مکے میں چین سے رہنے نہیں دیا گیا. حقیقت انسانیت کی تاریخ گواہ ہے. مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام اپنے گھروں میں رہتے تھے, انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا. ان کی جائیدادیں تھی, مسلمانوں کی جائیدادوں کو چھین لیا گیا. مسلمان مکہ المکرمہ میں رہتے تھے, اپنی تجارت, اپنی محنت اور اپنی کمائی کیا کرتے تھے. ان کی کمائی کو, ان کی تجارتوں کو کساد بازاری اور نقصان کے لالے پڑنے لگے, ستایا گیا. پھر بھی مسلمان خاموش ہیں, ان کی ظلم و زیادتی کا جواب نہیں دیتے. یہاں تک کہ ظالموں نے, غیر مسلموں نے مسلمانوں کو اپنے وطن عزیز کو, مکہ المکرمہ کو چھوڑنے پر بھی آمادہ کر دیا. صحابہ مکے کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے, اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے, اپنے مال و متاع کو لٹانے کے لیے تیار ہو گئے, اپنی آل اولاد کو کٹانے کے لیے تیار ہو گئے. اور پھر وطن کو چھوڑ دیا, مدینہ شریف آ گئے, مدینہ طیبہ میں آ گئے. یہاں پر وہ سکون سے رہنا چاہتے تھے. اب بتاؤ مسلمانوں, کیا تلوار بدر کے موقع پر اٹھائی گئی تو مکے والوں نے اٹھائی تھی, مکے والوں نے پہل کی تھی, مکے والے مدینے کو آئے تھے, یا مدینے کے لوگوں نے مکے پر چڑھائی کی تھی؟ تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ جب اپنے گھروں کو, اپنے مال کو, اپنے باغ کو, اپنی بہار کو, اپنی اولاد کو سب کچھ قربانیاں دے کر مکے کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو ظالموں نے صحابہ کو مدینے میں بھی چین سے رہنے نہ دیا. ظالموں نے صحابہ کو مدینے میں بھی سکون کی زندگی گزارنے نہ دیا. لشکر کو تیار کیا, تیر و تبر تلوار کو اٹھا لیا, ستانے کے لیے ہتھیار کو لے کر, تلوار کو لے کر مدینہ شریف بھی آ گئے. پروردگار عالم نے صحابہ کرام کو اب مرنے کا حکم نہیں دیا, اب کٹنے کا حکم نہیں دیا. میرے حبیب کے صحابہ, میرے بندو, میرے حبیب کے جانی ساروں, تمہیں مکے میں بہت ستایا گیا, تمہارے مال کو چھینا گیا, تمہاری باغ و بہار کو اجاڑ دیا گیا, تمہاری آل اولاد کو ستایا گیا, یہاں تک کہ تمہیں اپنے شہر میں بھی رہنے نہ دیا. تم اب جب مدینے کو آ گئے ہو, اس مقام کو میں نے خوبیوں کا مقام بنا دیا ہے, پاکیزگی کا مقام دیا ہے. ظالم یہاں بھی دہشت پیدا کرنا چاہتے ہیں, تمہیں ان کی دہشت کو ختم کرنا ہوگا اور ان کے ظلم کے ہاتھ کو روکنا ہوگا. اب تم پر بہت ظلم کر
دیا گیا ہے، ظالم تمہارے مقابلے کے لیے آ گئے ہیں، تو تم بھی اپنے گھروں سے نکل جاؤ، میدان میں جمع ہو جاؤ۔ وہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں، لیکن میرے بندو اب تمہیں مرنا نہیں بلکہ اپنے بچاؤ کے لیے تمہیں ڈھال بننا ہوگا، تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہوگی، تمہیں اپنی ڈیفنس کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، اور اسی حفاظت کے لیے، اسی دہشت کے خاتمے کے لیے، اسی ظلم کو مٹانے کے لیے، اسی بربریت کو دبانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ صحابہ کو اپنے گھروں سے نکلنے پر آمادہ کر دیا گیا تھا، مکے کو چھوڑنا ان کے لیے لازم کر دیا گیا تھا، مدینے کو جانے کے لیے انہیں تیار کروایا گیا تھا۔ اب رب فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون، ارے جنہیں مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، جن پر تلواریں اٹھائی جا رہی ہے، جن کی مال کے، جن کے جان کے، جن کی اولاد کے لالے پڑ گئے ہیں، اب انہیں مرنا نہیں ہے بلکہ دشمنوں کا جواب دینا ہے۔ جو دہشت پھیلا رہے ہیں اس دہشت کو ختم کرنا ہے، جو بد امنی پھیلا رہے ہیں اس بد امنی کو ختم کر کے محبت کے ماحول کو عام کرنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنے زیادہ مظالم کے بعد، اتنی پریشانیاں صحابہ کے اٹھانے کے بعد انہیں حکم فرمایا کہ صحابہ اب تمہیں مرنا نہیں، کسی اور کے نقصان کے لیے تمہیں آگے بڑھنا نہیں ہے بلکہ اپنی حفاظت کے لیے تمہیں اب ڈیفنس کو تیار کرنا ہے۔ اذن للذین یقاتلون، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو مارا جا رہا ہے، جن کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اب انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کی تیاری کریں۔ اگر دشمن دشمنی نہ کرتا، مظالم نہ ڈھائے جاتے اور صحابہ کو، ان کے گھروں کو، ان کے مال کو، ان کی آل اولاد کو نہیں ستایا جاتا تو پھر نہ قرآن کریم میں صحابہ کرام کو ان کی دہشت کے جواب دینے کا حکم ہوتا، نہ ان کے قتال سے، ان کے لڑنے سے، ان کی تیر سے، تلوار سے بچنے کے لیے حکم دیا جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہو گئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابھی اعلان نہیں فرمایا تھا۔ حضرت صدیق کے علم کی جلالت تو دیکھیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں اسی وقت جان گیا کہ پروردگار عالم مسلمانوں کو اپنی حفاظت کی کوشش کا حکم فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا حکم فرما رہا ہے۔ عزیز دوستو، یہ تو دنیا جانتی ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن اس تالی بجانے میں بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ پہلے تالی مارنے کے لیے، تالی بجانے کے لیے کس کا ہاتھ آگے بڑھا، کس کا ہاتھ آگے بڑھا۔ تو پھر کتاب و سنت میں دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ مکے شریف کو مدینے کے صحابہ نہیں آئے تھے بلکہ مدینے میں جو اسلام کے دشمن تھے وہ مکے کو آ کر صحابہ کرام کو ستائے تھے، انہوں نے جنگ کو قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ عزیزان محترم، اسلام کی حقانیت کے حوالے سے آج جو شکوک و شبہات، سوالات پیدا کیے جا رہے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو مطمئن رکھیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن قرآن کریم کا ایک جملہ، ایک لفظ، ایک حرف بلکہ ایک نقطہ بھی نہ مٹا ہے، نہ مٹایا جائے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دشمن نے تو دشمنی کی، شک پیدا کرنے والے نے تو شک پیدا کر دیا، شبہ ڈالنے والے نے تو شبہ ڈال دیا ہے، لیکن مسلمانوں تم خود احساس پیدا کرو کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تم نے کتنی کوششیں کی ہیں۔ دشمن کا کام دشمن کرتا رہے گا، لیکن قرآن کو پڑھنا مسلمانوں پر فرض ہے، قرآن کے احکام پر چلنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان اپنی ذمہ داری سے قدم پیچھے نہ ہٹائے، مسلمان اپنے فرائض کو فراموش نہ کرے۔ آج کا یہ جشن ہمارا پیام میلاد یہی دے رہا ہے کہ مسلمان
قرآن کی حقانیت کو بھی اپنے دلوں میں بٹھانے والا ہو جائے، صاحب قرآن کی عظمتوں کے چراغ کو بھی اپنے دلوں میں روشن کرنے والا ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا میں نے جو حصہ تلاوت کیا ہے اس کا دوسرا حصہ یہی ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، کس پر نازل کیا ہے؟ رب فرماتا ہے مما نزلنا علی عبدنا، ہمارے بندے خاص پر نازل کیا ہے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے قرآن کی حقانیت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جس تذکرے کو، جس مبارک نام کو، جس ذکر کو بیان فرمایا وہ حضور کی عبدیت کی شان ہے۔ قرآن کریم میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شان محمدی کے ساتھ یاد کیا گیا۔ قرآن کریم میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احمد ہونے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمتوں کا، آپ کی بلندیوں کا متعدد مقامات پر متعدد انداز میں خالق کائنات نے ذکر فرمایا، لیکن جب بات آئی چیلنج کی قرآن کریم کی حقانیت کی اور رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب سید کائنات کی حقانیت کی، تو پروردگار عالم نے حضور کی شان محمدی کا ذکر نہیں فرمایا، حضور کے احمد ہونے کے تذکرے کا ذکر نہیں فرمایا، طٰہٰ و یاسین کی شان کا ذکر نہیں فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے مما نزلنا علی عبدنا، اس پیام کو تم لانے سے مجبور ہو گئے ہو کہ جس کو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل کر دیا۔ سنو مسلمانوں، تم اپنے طور پر اطمینان رکھو، دنیا قیامت تک نہ قرآن کے مقابلے میں کوئی بات لا سکتی ہے، نہ صاحب قرآن کی کوئی مثال پیش کر سکتی ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ تم نے ایک سورت کو لا کر بتا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ دیگر مفسرین اس فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صرف قرآن کے مقابلے کا چیلنج نہیں فرمایا، بلکہ جس عبدیت کی شان کی بلندی کے ساتھ پروردگار عالم نے نبی خاتم کو، رحمت للعالمین کو، شفیع المذنبین کو اس دنیا میں جلوگر فرمایا ہے، اس حبیب کے مقابلے کا بھی چیلنج کر دیا کہ لوگوں سنو، نہ تم قرآن کے مقابلہ کر سکتے ہو، نہ صاحب قرآن کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہو۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، نہ تم قرآن کی طرح ایک سورہ پیش کر سکتے ہو، نہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرح کسی کی صورت پیش کر سکتے ہو۔ اگر تم پیش کر سکتے تو پھر دعویٰ ہے تمہارے لیے کہ تم اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے اپنے گواہوں کو پیش کر دو۔ اگر تم اپنی بات میں سچ نہیں لا سکتے، آج ہی دعویٰ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، جہاں نثاران نبوی میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جنگ موتا میں آپ کی شہادت ہوئی اور اسلام کے عظیم جانباز و سپہ سالاروں میں آپ کا نام آتا ہے، اور آپ کی ایک شان ایک خصوصیت تاریخ میں جو بیان کی گئی وہ آپ کی نعت خوانی ہے، شاعر دربار رسالت ہونے کی حیثیت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری ذات، بے مثال ذات، بے نظیر ذات کا ذکر کرتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں کہ لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ کانت بدیہتہ، تم بھی کا بالخبر، لوگوں سنو، اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو معجزات عطا نہیں فرماتا، شق قمر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معجزہ رونما نہ ہوتا، پروردگار عالم حضور کے دست مبارک سے پانی کے چشموں کو نہ بہاتا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب نازک پر قرآن کریم کو نازل نہ فرماتا، کوئی آیت کوئی نشانی حق کی دلیل کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اگر نازل نہیں بھی فرماتا، سنو صحابی کا عقیدہ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے، خالق کائنات نے اپنے حبیب کے جسم مبارک کو جو پیاری بے نظیر بے مثال شان عطا فرمائی ہے، حضور کی وہ بے مثال ذات ہی اسلام کی حقانیت کے لیے کافی ہو جاتی، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے کافی ہو جاتی۔ میرے سینے میں دل میں جم گیا نقشہ محمد کا، میرے سینے میں دل میں جم گیا نقشہ محمد کا، مصور کھینچ کر تصویر خود ہی ہو گیا شیدا، عجب پیارا عجب باقا بنا نقشہ محمد کا، وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر
خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.